والعاقبۃ للمتقین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی عبدک ورسولک وحبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا مشکور ہوں، بہت شارٹ نوٹس پہ آپ لوگوں نے مجھے موقع دیا کہ میں پشاور پریس کلب حاضر ہو کے آپ سے گفتگو کر سکوں۔ میرے ساتھ آج کی پریس کانفرنس میں تشریف فرما ہے جناب عنایت اللہ خان صاحب، ممبر صوبائی اسمبلی، سابق سینئر منسٹر اور جماعت اسلامی خیبر پختونخوا کے نائب امیر ہیں اور ہمارے سیاسی اور انتخابی امور کے نگران ہیں۔ جناب سید صہیب الدین کاکا خیل صاحب اور جناب سید جماعت علی شاہ صاحب جو ہماری میڈیا کے ذمہ داران ہیں۔ جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ اس حکومت کا تقریباً 21 ماہ کا دور رہ گیا ہے اور تقریباً 37 ماہ اس حکومت نے پورے کر لیے ہیں، 3 سال سے اوپر ہو گئے ہیں۔ یہ ناکامیوں کے اور نالائکیوں کے اور نااہل اقدامات کے 3 سال ہیں، اور اس 3 سالوں میں پی ٹی آئی کی حکومتوں نے وفاقی اور صوبائی عوام کو مہنگائی، لوڈ شیڈنگ، بدامنی، وعدہ خلافی، دکھ، تکلیف اور مصیبتوں کے علاوہ کچھ نہیں کیا ہے۔ آج جی ڈی پی گروتھ 1.6% ہے پاکستان کا، جو لوویسٹ ہے اس ریجن میں۔ آج انفلیشن، مہنگائی ڈبل ڈیجٹ میں ہے، اور بلا شک و شبہ مہنگائی کا ایک سونامی ہے اور ایک عذاب ہے جو آئی ایم ایف مار کا عوام دشمن ناقص پالیسیوں کی وجہ سے، حکومت کی عوام دشمن ناقص آئی ایم ایف مار کا پالیسیوں کی وجہ سے عوام پر مسلط ہے۔ شدید ترین مہنگائی پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں ہے جہاں سب سے زیادہ مہنگائی ہے، ڈبل ڈیجٹ میں ہے انفلیشن۔ ڈالر 175 تک پاکستان کی تاریخ کا سب سے اونچا اڑان، روپے کی تاریخی بے قدری اور سکی اور ڈیویلویشن، ایکسٹرنل ڈیٹ گزشتہ 3 سالوں میں اس میں 27 ارب ڈالر کا اضافہ، بیرونی قرضوں میں 27 ارب ڈالر کا ریکارڈ اضافہ ہوا ہے گزشتہ 3 سال میں۔ پیٹرول 3 سال میں 42 روپے اضافے کے ساتھ 137 روپے فی لیٹر، اور ہمارے خیبر پختونخوا میں 142 روپے بعض اضلاع کے اندر فی لیٹر اس وقت مل رہا ہے۔ 1,18,000 پر فی تولہ گولڈ۔ یہ وہ انڈیکیٹرز ہیں جو بتا رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت پی ٹی آئی کے شدید مہنگائی کے سونامی کے زد میں ہے۔ اس وقت گھی وہ 3 سالوں میں فی کلو 160 روپے اضافے کے ساتھ 350 روپے فی کلو مل رہا ہے۔ اس وقت آٹا کا 10 کلو تیلا 268 روپے کا اضافہ 3 سال میں اس میں ہوا ہے، اور 600 روپے 10 کلو تیلا آٹے کا عوام کو مل رہا ہے۔ چینی 54 روپے فی کلو 3 سالوں میں اضافے کے ساتھ 110 روپے فی کلو عوام کو چینی مل رہا ہے۔ اس وقت ایل این جی کے کرائسس ہیں، اور پاکستان نے ایل این جی کے لیے جو انٹرنیشنل ٹینڈر کیے تھے کسی نے بھی اس پر ریسپانس نہیں دیا، اور دسمبر میں اور جنوری میں شدید لوڈ شیڈنگ، گیس لوڈ شیڈنگ کا خطرہ ہے، شدید گیس لوڈ شیڈنگ کا خطرہ ہے۔ میں حکومت کو خبردار کر رہا ہوں، گرمیوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے عوام کو عذاب دینا اور سردیوں میں گیس کی لوڈ شیڈنگ کو عوام کو تکلیف دینا، یہ ناقابل برداشت ہوگا۔ حکومت اپنی نااہلی، اپنی کمیشن، اپنی کرپشن، اس کی سزا پاکستان کے غریب عوام کو دے رہا ہے۔ گیس لوڈ شیڈنگ کسی صورت میں بھی خیبر پختونخوا کے اندر بالخصوص برداشت نہیں کریں گے۔ مافیاز کی حکمرانی ہے، چینی مافیا، پیٹرول مافیا،
آٹھا مافیا, IPPs مافیا اور لینڈ مافیا, جتنے بھی مافیاز ہیں وہ کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں. کیبنٹ مافیاز کی انجمن ہے, فیڈرل کیبنٹ مافیاز کی انجمن ہے. نیب کو غیر مؤثر کر دیا گیا ہے, اس کے پر کاٹ دیے گئے ہیں, اور قومی ادارے ریلوے, PIA, اسٹیل مل وہ تباہی کے دہانے پر ہیں. اور اب پاکستان کا بینکنگ سیکٹر, نیشنل بینک آف پاکستان, اس کے اوپر سائبر حملے اور پاکستان کے بینکنگ سسٹم کے اوپر سائبر حملے, اس سے واضح ہو رہا ہے کہ پاکستان کا مالیاتی نظام شدید غیر محفوظ ہے موجودہ حکمرانوں کے ہاتھ. کچھ عرصہ پہلے فیڈرل بیورو آف ریونیو, ان کے اوپر سائبر حملہ ہوا اور ان کا پورا ڈیٹا چوری ہو گیا. ان کے ہاتھوں پاکستان کا جو اسٹریٹجک ایسٹس ہیں اور مالیاتی ایسٹس ہیں اسٹریٹجک, وہ غیر محفوظ ہیں. تو قومی ادارے ان لوگوں نے تباہ کر دیے ہیں. اور اب گزشتہ دنوں جو شارجہ سری نگر انڈین ایئر لائن کے لیے فلائٹس کا سلسلہ شروع ہو گیا, پاکستان ایئر سپیس سے انڈین ایئر لائنز کو شارجہ سری نگر فلائٹ کی اجازت دے کر یہ بات ثابت کر دی کہ عمران خان مودی کا یار ہے. اور عمران خان نے, PTI کی حکومت نے کشمیر کو کمپرومائز کر لیا ہے. کشمیر کی تحریک آزادی کے پیٹ میں چھرا گھونپا ہے اور تحریک کے آزادی کشمیر کو سبوتاج کرنے کی کوشش کی ہے. یہ ایک مجرمانہ اقدام ہے سری نگر شارجہ فلائٹس کی پاکستان ایئر سپیس کو استعمال کرنے کی اجازت دینے کی. اس کے ہم مذمت کرتے ہیں. اسی طرح فاٹا, اس وقت جو ارسٹرائل فاٹا ہے وہ لوویسٹ سوشیو اکنامک انڈیکیٹرز پورے پاکستان میں اس کے ہیں. ارسٹرائل فاٹا کے جو سوشیو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں وہ سب سے زیادہ لوویسٹ پاکستان کے اندر. مرڈر کے وقت 3% NFC, 100 بلین روپیز پر ایئر ڈیولپمنٹل فنڈ, تھاؤزنڈس آف جابس, اس کا وعدہ کیا گیا تھا. لیکن خود حکومتی ادارے بتا رہے ہیں کہ گزشتہ 3 سال میں صرف 37% کمٹمنٹ وہ فنڈز کے حوالے سے حکومت نے پوری کی ہے. جو کمٹمنٹ کی ہیں اس کی صرف 37% فنڈ جو ہیں وہ فاٹا کو ریلیز ہو چکا ہے, اور جو اس کی یوٹیلائزیشن کی ریشو ہے وہ اس سے بھی زیادہ کم ہے. اس وقت فاٹا کے اندر سڑکیں نہیں ہیں, اسکول اور تعلیمی ادارے نہیں ہیں, ہاسپیٹلز نہیں ہیں, اور ارسٹرائل فاٹا کے ہسپتالوں کو فروخت کیا جا رہا ہے. ارسٹرائل فاٹا کے ہاسپیٹلز کو کارپوریٹ سیکٹرز کے حوالے کیا جا رہا ہے. ارسٹرائل فاٹا کے جو میڈیکل سیٹس اور اسکالرشپس تھی جو 2011 سے چل رہی تھی, اس کو ختم کر دیا گیا ہے. یہ PTI کی حکومت کی ارسٹرائل فاٹا کے عوام اور طلبہ کے ساتھ ظلم ہے. میں نے پہلے بھی سینیٹ آف پاکستان میں اس کے خلاف آواز اٹھائی تھی اور 1 سال کے لیے بحال ہو گئی. اس سال پھر جو ارسٹرائل فاٹا سے یا مرج ٹرائبل ڈسٹرکٹ سے تعلق رکھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں, HEC نے ان کے اسکالرشپ اور PMC نے ان کے میڈیکل کے سیٹس جو ہیں وہ ختم کر دی ہیں اور ان کو آنر نہیں کیا ہے. یہ ظلم ہے, یہ زیادتی ہے, یہ ارسٹرائل فاٹا کو اپنی حقوق سے محروم کرنا ہے, ان کے نوجوان نسل کو تباہ کرنے کا اقدام ہے. ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور پارلیمنٹ کے فلور پر اس کے خلاف اپنی پروٹیسٹ وہ ریکارڈ بھی کریں گے اور اس کے لیے آواز بھی اٹھائیں گے. غیر اسلامی قانون سازی پاکستان کی تاریخ میں اتنی غیر اسلامی, خلاف اسلام, خلاف قرآن و سنت, خلاف شریعت قانون سازی نہیں ہوئی ہے جو گزشتہ 3 سال میں اس PTI کی حکومت نے کی ہے, جو نام لیتے ہیں ریاست مدینہ. شرم ان کو نہیں آتی.
گزشتہ 3 سال میں انہوں نے پورے منصوبے کے ساتھ پاکستان کی اسلامی شناخت کو مٹھانے اور پاکستان کے اندر خلاف قرآن و سنت اور شریعت قانون سازی کرنے کی کوششیں کی ہیں، جس میں ڈومیسٹک وائلنس بل کے ذریعے سے خاندانی نظام کو بم سے ٹائم بم سے اڑانے کے منصوبہ، جس میں پروہیبشن آف فورسڈ کنورژن کے نام سے اسلام قبول کرنے کے راستے میں حکومتی سطح پر رکاوٹیں ڈالنا، جس میں وقف پراپرٹی بل ہے جس کے ذریعے سے مساجد و مدارس کو کنٹین کرنے کا، مساجد و مدارس کو محدود کرنے کا منصوبہ ہے، اور جس میں ریپ کے اور قتل کے ریپ اور پھر ریپ میں قتل کے مجرموں کو پھانسی کے بجائے کیسٹریشن کی سزا اور نامرد بنانے کی غیر شرعی سزا جیسی قانون سازی کی کوششیں ہیں۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم نے پارلیمنٹ کے فلور پر اس کے خلاف آواز اٹھائے ہے، ہم نے عوام کو اس کے حوالے سے شعور دیا ہے، اور حکومت کی غیر اسلامی قانون سازی کے لیے ہونے والی ان اقدامات کو ہم روکیں گے۔ ہم عوام سے اپیل کریں گے اور عوام سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ ان کو پہچانیں، یہ پاکستان کے اسلامی شناخت کو مسخ کرنا چاہتے ہیں، یہ یہاں پہ قانون سازی کے ذریعے سے پاکستان کے جو دینی ایک امیج ہے اس کو مسخ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کی ہم اجازت نہیں دیں گے۔ اسی طرح بلدیاتی انتخابات ہیں، لوکل گورنمنٹ الیکشن، یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، اور کانسٹیٹیوشن نے اس کو سیف گارڈ کیا ہے۔ دستوری پاکستان کا جو پریمبل ہے، دستوری پاکستان کی جو آرٹیکل 32، آرٹیکل 37، آرٹیکل 140A اور آرٹیکل 219 ہے، اس میں لوکل گورنمنٹ الیکشن کی بات کی گئی ہے، اور اس میں لوکل گورنمنٹ الیکشن اور اس کے سسٹم اس کو سیف گارڈ کیا گیا ہے۔ یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے، یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے، لیکن اس پی ٹی آئی کی حکومت نے 2 سالوں سے دسمبر 2019 میں جو انتخاب ہونا تھا اسے 2 سال تک ڈیلے کیا رکھا۔ کنٹرول ایکٹ کے نام سے ماورائے دستور قانون سازی، ماورائے دستور قانون سازی صوبائی اسمبلی نے کی، اور اس کے ذریعے سے 2 سال تک لوکل گورنمنٹ کو روکے رکھا، عوام کو اپنی بنیادی جو حق ہے اس سے محروم رکھا۔ ہماری جدوجہد، پولیٹیکل پارٹیز کی جدوجہد، الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جدوجہد اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے پریشر کے نتیجے میں صوبائی حکومت نے الیکشن کے لیے آمادگی ظاہر کی، اور اس پہ میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے لوکل گورنمنٹ الیکشن کا شیڈول جاری کر دیا۔ جو لوکل گورنمنٹ الیکشن کا شیڈول جاری ہوا اس میں انہوں نے ڈسٹرکٹ ٹیئر کو ختم کر لیا۔ اس میں انہوں نے ایک ایسا نظام دیا کہ جس میں تحصیل پارٹی بیس کے اوپر جماعتی بنیادوں پر، اور جس میں ولیج کونسل نان پارٹی بیس پہ غیر جماعتی بنیادوں پر۔ ہم نے اس کے خلاف ریٹ پٹیشن 1.5 سال پہلے دائر کی تھی، اور پشاور ہائی کورٹ نے ہمیں ہماری ریٹ پٹیشن پر ریلیف دیا ہے، اور ولیج کونسل کا جو الیکشن ہے جس کے اوپر حکومت نے غیر جماعتی بنیادوں پہ کرانے کا الیکشن ایکٹ میں فیصلہ کیا تھا، اور جس کے ذریعے سے حکومت کا منصوبہ تھا کہ غیر جماعتی بنیادوں پر کونسلر بنیں گے، اور پھر ولیج کونسل کے چیئرمین بنیں گے، اور پھر حکومتی ڈنڈے سے، حکومتی لالچ سے ان کو ہم حکومتی پارٹی میں شامل کریں گے۔ یہ منصوبہ ناکام ہو گیا، اس منصوبے کو ہم نے ناکام بنا دیا۔ پولیٹیکل پارٹیز کو اور پولیٹیکل وابستگی کو ہم گراس روٹ لیول پر لے گئے۔ ولیج کونسل کی سطح پہ جو ہارس ٹریڈنگ کا، بڑے پیمانے پر خرید و فروخت کا اور کرپشن کا منصوبہ بنایا تھا صوبائی حکومت نے، اس کو ہم نے ڈیفیوز کر دیا، اس کو ہم نے ناکام بنا دیا۔ اب جو ولیج کونسل کی سطح پہ الیکشن ہوں گے وہ پارٹی بیس کے اوپر ہوں گے، اس سے جمہوریت مضبوط ہوگی، اس سے پولیٹیکل پارٹیز مضبوط ہوگی، اس سے کرپشن کا راستہ رک جائے گا، اور اس سے ایک اصولی جمہوری روایت جو ہیں
وہ گراس روٹ لیول کے اوپر جو ہیں وہ پروان چڑھے گی اور معاشرے کا جو جمہوری شعور ہے اس کی سطح جو ہیں وہ اس سے بلند ہوگی. ہماری جدوجہد جاری ہے اور ڈسٹرکٹ ٹیئر کی بحالی تک ہم پارلیمنٹ کے فلور پر، ہم عدالتی محاذ پر اور ہم میڈیائی محاذ پر انشاءاللہ اپنی اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے. ڈیٹیل ججمنٹ جب آئے گا اس پہ ہم اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ مشورہ کریں گے اور اس کے بعد پھر آئندہ کے اقدام کا فیصلہ کریں گے. لیکن ہم نے پشاور ہائی کورٹ سے استدعا کی تھی، درخواست کی تھی کہ الیکشن کسی صورت میں بھی لوکل گورنمنٹ الیکشن پوسٹ پون نہیں ہونی چاہیے. الحمدللہ الیکشن جو لوکل گورنمنٹ کا ہے، ہماری اس استدعا کو پشاور ہائی کورٹ نے قبول کرتے ہوئے الیکشن اب اپنے وقت پہ الیکشن کمیشن کے شیڈول کے مطابق ہوں گے اور جس طرح میں نے عرض کیا ولیج کونسل کی سطح پہ پارٹی بیس پر ہوں گے اور ڈسٹرکٹ کے لیے جب ڈیٹیل ججمنٹ آئے گا اس وقت ہم اپنی لیگل ٹیم کے ساتھ مشورہ کر کے ہم انشاءاللہ اس پہ پھر اپنی فیصلہ دیں گے. اس وقت میں الیکشن کمیشن سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ جو کونسلرز کے لیے نامینیشن پیپر جاری کیا گیا ہے وہ انگریزی میں ہے، اس کو فوری طور پر اردو میں فراہم کیا جائے. یہ دستور پاکستان کا بھی تقاضا ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کی بھی تقاضا ہے کہ الیکشن کمیشن نامینیشن پیپرز اور اس سے متعلق جتنی بھی ہدایات ہیں وہ اردو زبان میں اور ہو سکے تو اسے مقامی صوبائی زبانوں میں بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ فراہم کی جائے تاکہ لوگوں کو الیکشنز کے قواعد و ضوابط، رولز ریگولیشنز کو سمجھنے اور خصوصاً نامینیشن پیپرز کی پر کرنے میں اور اس کو جمع کرنے میں کوئی مشکل وہ پیش نہ آئے. تو اس کو سمپلیفائی کیا جائے، سادہ بنایا جائے، مختصر کیا جائے اور اسے اردو اور ساتھ مقامی زبانوں کے اندر بھی اس کو عوام کو فراہم کیا جائے. ہم نے الیکشن لوکل گورنمنٹ کے لیے تیاری گزشتہ ایک عرصے سے ہماری جاری ہے اور انشاءاللہ ہم اس میں بھرپور انداز سے حصہ لیں گے. اپنے جھنڈے، اپنے انتخابی نشان ترازو اور اپنی بلدیاتی منشور کے ساتھ ہم انشاءاللہ بھرپور انداز سے لوکل گورنمنٹ الیکشن کے اندر جو 19 دسمبر کو ہو رہا ہے اس میں پہلے مرحلے کا خیبر پختونخوا میں اس میں حصہ لیں گے. ہم نے لوکل سطح پہ جو ولیج کونسل اور نیبرہڈ کونسل کے اس کے اوپر ہزاروں کی تعداد میں ہم نے نامزدگیاں کر دی ہیں کونسلرز کی، جنرل کونسلرز کی بھی اور اس کے ساتھ کیٹیگریز کے اندر جو ویمن سیٹ ہے، جو پیزنٹ اینڈ لیبر سیٹ ہے، جو یوتھ سیٹ ہے اور جو مینارٹی سیٹس ہیں ان کے اوپر ہم نے ہزاروں کی تعداد میں پہلے مرحلے میں جو 2350 ولیج کونسل اور نیبرہڈ کونسل میں انتخاب ہو رہا ہے اس میں ہم نے نامزدگیاں کی ہیں. ہم نے جو 63 تحصیلوں کے اندر الیکشن ہو رہا ہے، 63 تحصیلوں کے اندر پہلے مرحلے میں، اس میں بھی اکثر تحصیلوں کے اندر نامزدگیاں کی ہیں. میں کچھ نامزدگیاں جو ہیں وہ آپ کو سنا دیتا ہوں. پہلا مرحلہ آج ہم اعلان کر رہے ہیں جو 63 تحصیلیں ہیں اور دوسرا مرحلہ ہم کل اور پرسوں جو ہیں وہ اعلان کریں گے جو رہتے ہیں. ہم نے ثوابی کی 2 تحصیلوں کا اس وقت میں آپ کے سامنے اعلان کر رہا ہوں. تحصیل ٹوپی کے لیے سعید زادہ صاحب اور تحصیل رزڑ ثوابی کے لیے اختر حامد صاحب جماعت اسلامی کے ترازو کے نشان پر انشاءاللہ امیدوار ہوں گے. مردان کی 3 تحصیلوں کے لیے، تحصیل مردان کے لیے مشتاق سیماب صاحب، تحصیل تخبائی کے لیے معیز اللہ خان صاحب اور تحصیل رستم کے لیے سجاد سید صاحب ترازو کے نشان سے جماعت اسلامی کے امیدواران ہوں گے. تحصیل جو مہمن ڈسٹرکٹ ہے اس کے 3 تحصیل ہے. تحصیل بائزے کے لیے فضل الہی صاحب، تحصیل اپر ممن کے لیے فردوس خان صافی صاحب اور تحصیل لوئر ممن کے لیے حاجی فضل رازق صاحب ترازو کے نشان سے جماعت اسلامی کے امیدواران ہوں گے. نوشہرہ ڈسٹرکٹ کے جو تحصیلیں ہیں اس میں تحصیل نوشہرہ کے لیے عطا اللہ صاحب، تحصیل جہانگیرہ کے لیے ڈاکٹر سلمان فاروق صاحب اور تحصیل پبی کے لیے نادر شاہ صاحب ترازو کے نشان سے جماعت اسلامی کے امیدواران ہوں گے. تحصیل چارسدہ کی 2 تحصیلوں کے لیے فی الحال ہم اعلان کر رہے ہیں جس میں تحصیل چارسدہ کے لیے اشفاق خان اور تحصیل تانگی کے لیے قاری شاہ حسین صاحب جماعت اسلامی کے ترازو کے نشان سے امیدواران ہوں گے. ضلع کرک کی 3 تحصیلوں کی امیدواروں کا ہم اعلان کر رہے ہیں. تحصیل کرک کے لیے محمد ظہور خٹک صاحب
تحصیل بانڈا داؤد شاہ کے لیے فضل قادر ایڈوکیٹ صاحب اور تحصیل تخت نصرتی کے لیے محمد اعظم ہمایون صاحب ترازو کے نشان سے جماعت اسلامی کے امیدواران ہوں گے۔ باجوڑ کی 2 تحصیلیں ہیں ڈسٹرکٹ باجوڑ کی، اور اس میں تحصیل خار کے لیے جناب صاحبزادہ ہارون رشید صاحب اور تحصیل ناوگے کے لیے ملک محمد ایاز خان وہ ترازو کے نشان سے جماعت اسلامی کے امیدوار ہوں گے۔ مالاکنڈ ڈسٹرکٹ کے جو پہلے مرحلے میں تھا اس کو اب دوسرے مرحلے میں کر دیا گیا ہے، تو اس کا اعلان جو ہے وہ دوسرے مرحلے میں ہم کریں گے۔ ضلع ہنگو کے 2 تحصیلیں ہیں، تحصیل ہنگو کے لیے دولت اللہ صاحب اور تحصیل دوابہ کے لیے عابد خٹک ایڈوکیٹ صاحب ہماری ترازو کے نشان سے امیدواران ہوں گے۔ پشاور کی جو تحصیلیں ہیں، میٹروپولیٹن پشاور کے لیے جناب بہراللہ خان ایڈوکیٹ صاحب، شاہ عالم تحصیل کے لیے سردار عالم خان، بڑبیر تحصیل کے لیے حاجی نیاز محمد صاحب، پشتخرہ تحصیل کے لیے فاروق خلیل صاحب، چمکنی تحصیل کے لیے ملک فاروق خان ایڈوکیٹ صاحب، اور مترا تحصیل کے لیے حاجی افتخار خان، اور حسن خیل تحصیل کے لیے عمر آفریدی صاحب جماعت اسلامی کے ترازو کے نشان سے امیدواران ہوں گے۔ بنو کی جو 5 تحصیلیں ہیں، تحصیل بنو کے لیے یاسین خان جو کہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہیں، میریان کے لیے یوسف خان، بکا خیل کے لیے محمد رسول، ڈومیل کے لیے انجینئر ذیشان خان وزیر، اور ککی کے لیے جناب حاجی اختر علی شاہ صاحب ترازو کے نشان سے جماعت اسلامی کے امیدواران ہوں گے۔ بنیر کے جو 5 تحصیلیں ہیں جن کو اب پہلے مرحلے کے اندر شامل کیا گیا تھا اور پہلے جو ہے وہ دوسرے مرحلے میں تھا، اس میں چغرزی تحصیل کے لیے محمد زیب صاحب، ڈگر کے لیے امجد علی صاحب، گدیزے کے لیے عالم خان صاحب، مندر تحصیل کے لیے شہرزادہ خان، اور ہدوہیر تحصیل کے لیے محمد حنیف ایڈوکیٹ صاحب، جبکہ گاگرا تحصیل کے لیے رشید احمد صاحب ہمارے ترازو کے نشان سے جماعت اسلامی کے امیدوار ہوں گے۔ لکی مروت کی 4 تحصیلیں ہیں، جس میں لکی مروت تحصیل کے لیے عرفان خان اباخیل، سرائی نورنگ تحصیل کے لیے حاجی عزیز اللہ خان صاحب، بیٹھنی تحصیل کے لیے عبداللہ صاحب، اور غزنی خیل تحصیل کے لیے طلع محمد صاحب ہمارے ترازو کے نشان سے جماعت اسلامی کے امیدوار ہوں گے۔ ڈسٹرکٹ ٹانک میں صرف 1 تحصیل ہے، اور ڈسٹرکٹ ٹانک کے لیے ہمارے مفتی محمد امتیاز خان مروت صاحب وہ ہمارے تحصیل امیدوار جماعت اسلامی کے ترازو کے نشان سے ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم بھرپور انداز سے بلدیاتی انتخابات کے اندر حصہ لیں گے۔ ہر تحصیل کے لیے ہم ایک منشور تیار کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کے پاس خدمت والی لیڈرشپ ہے، جماعت اسلامی کے ساتھ ٹرانسپیرنٹ لیڈرشپ ہے، جماعت اسلامی کے ساتھ ٹیلنٹڈ لیڈرشپ ہے۔ جماعت اسلامی نے ہمیشہ عوام کی توقعات پر پورا اتری ہے۔ میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ اگر آپ گراس روٹ لیول پر اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں، اور پاکستان کے بالخصوص خیبر پختونخوا جہاں بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں، ان کے نیبرہڈ کونسل میں اور تحصیلوں کے اندر ترقی کا دور شروع کرنا چاہتے ہیں، اور ایک ٹرانسپیرنٹ، امانت دار، دیانتدار، باصلاحیت اور ٹیلنٹڈ لیڈرشپ لانا چاہتے ہیں، تو ترازو کے نشان پر جماعت اسلامی نے جو امیدواران اتارے ہیں وہ عوام کے اندر پاپولر ہیں، باصلاحیت ہیں، امین ہیں، دیانتدار ہیں، یہی عوام کے مسائل حل کریں گے۔ میں عوام سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ جماعت اسلامی کا ساتھ دیں اس بلدیاتی انتخابات میں، اور جماعت کے کارکنان اور ہر سطح کے لیڈرشپ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ وہ بلدیاتی انتخابات میں اس عوام دشمن حکومت کو شکست دینے کے لیے دن رات ایک کریں۔ عوام سے اپیل کرتا ہوں اور جماعت کے کارکنان سے اپیل کرتا ہوں کہ اس عوام دشمن حکومت سے، جس نے گزشتہ 3 سال میں تکالیف اور مصیبتوں کے علاوہ عوام کو کچھ نہیں دیا، جن کی نااہلی اور نالائکی اور عوام دشمنی ثابت ہو چکی ہے، جنہوں نے قوم کو FATF اور IMF کی غلامی کے اندر دیا ہے، اس کے خلاف ایک نو کانفیڈنس یہ بلدیاتی الیکشن ہوگا، ایک ریفرنڈم یہ بلدیاتی الیکشن ہوگا۔ عوام اس کے لیے جماعت اسلامی کا ساتھ دیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ یہ بتائیے کہ جو ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، اب ایکٹ میں یہ غیر جماعتی جو ایکٹ پاس ہوا تھا اس میں یہ غیر جماعتی ہے۔ اب جو ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ جماعت کی بنیاد پر کروائے، تو اس کے لیے ایکٹ میں ترمیم ہوگا، میرے خیال میں قانون سازی اس طرح ہوگی، تو اس سے تو یہ سسٹم ڈیلے نہیں۔ اس میں اگر آپ فیصلہ دیکھیں تو اس میں ایک بات یہ ہے کہ الیکشن اپنے شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ جہاں یہ فیصلہ ہے
کہ ولیج کونسل کی سطح پہ پارٹی بیس پہ ہوگا، وہاں یہ بھی فیصلہ ہے کہ الیکشن شیڈول کے مطابق ہوں گے، تو الیکشن تو شیڈول کے مطابق ہوں گے۔ جہاں تک یہ فیصلہ ہے تو اب بائی ورچو آف دا کورٹ ججمنٹ صوبائی حکومت اور الیکشن کمیشن پابند ہیں کہ وہ پارٹی بیس پر ولیج کونسل اور نیبرہڈ کونسل کے انتخابات کرائیں، اور بعد میں یا اس دوران اس کے لیے لیجسلیشن کی اگر امینڈمنٹ ہے تو وہ بھی کریں۔ لیکن اب یہ جو انتخابات ہوں گے پارٹی بیس پر، یہ بائی ورچو آف دا پشاور ہائی کورٹ ججمنٹ ہوں گے۔ یعنی اس کے لیے کوئی قانون سازی ترمیم ضروری نہیں ہے، ضروری نہیں، بعد میں بھی ہو سکتا ہے۔ اگر صوبائی حکومت اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کر دے تو اس سچویشن میں پھر انتخابات ملتوی ہو سکتے ہیں؟ میرا خیال یہ ہے کہ انتخابات ملتوی ہونے کے کوئی امکان نہیں ہے، اس لیے کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کی اعلیٰ عدالتیں اور عوام بھی ایک پیج پر ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہیں۔ حکومت نے محروم رکھا ہے عوام کو 2 سالوں سے خیلے اور بہانوں سے، اور حکومت نے قصداً ایکٹ کے اندر ایسے لوپ ہولز اور ایسے فلاز رکھے تھے تاکہ اس کی بنیاد پر یہ انتخابات جو ہے پوسٹ پون ہو جائیں۔ صوبائی حکومت انتخابات سے بھاگنا چاہتی ہے، اس لیے ہم نے پشاور ہائی کورٹ سے درخواست کی تھی کہ کسی بھی صورت میں الیکشن شیڈول متاثر نہیں ہونا چاہیے، اور ہماری اس استدعا کو قبول کیا گیا ہے۔ حکومت کو بلدیاتی انتخابات سے بھاگنے نہیں دیں گے۔ پی ٹی آئی عوام کا سامنا نہیں کر سکتی، پی ٹی آئی کے پاس عوام کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، اس لیے وہ ہیلے بہانوں سے ایک انتخاب سے بھاگنے کی کوشش کرے گی، لیکن ہم اس کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ شکریہ۔